बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। ज़रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं फ़हीम? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको पता है ज़रा रमज़ान आने वाले हैं। हाँ, और रमज़ान की जो एक्साइटमेंट होती है वो क्या क्या होती है? सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो ये होती है कि अब हम इबादत करते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हाँ। और उसके बाद कुछ लोगों की एक्साइटमेंट ये भी होती है कि खाने पीने की चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं। और खाने पीने की अगर हम बात करें अफ्तारी की ख़ास तौर पे, तो कुछ लोग अफ्तारी की बात करने से पहले कुछ लोगों का रमज़ान आने से पहले ये टारगेट होता है कि उन्होंने अपना ना सही तरह से इस दफ़ा रोज़े रखने हैं और वज़न कम करना है अपना। मगर जैसे ही रमज़ान जाता है तो 5 किलो वज़न बढ़ा हुआ होता है उनका। वो क्यों? वो हमेशा, क्योंकि हम रमज़ान में कुछ इस तरह के फ्राइड आइटम्स का यूज़ करते हैं। बेशक हम भूखे बहुत ज़्यादा रहते हैं, फास्टिंग होती है, लेकिन जब हम खाते हैं तो फ्राइड चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। और हमारा टारगेट ये होता है कि हम वेट कम करेंगे, लेकिन हमेशा यही होता है कि 1-2 केजीज़ ऊपर हो जाता है वेट। मगर खैर रमज़ान का अपना मज़ा है, रमज़ान के खाने पीने का भी अपना ही मज़ा है। और रमज़ान में सबसे ख़ास बात जो हमारे सेट पे आज आपको नज़र आ भी रही होंगी, रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स नज़र आ रही होंगी। रूह अफ़ज़ा के बगैर भी रमज़ान में अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। हाँ फ़हीम, जब से अपने बचपन की अगर बात करूँ तो मुझे नहीं याद कि कोई भी अफ्तार ऐसी रही हो, कोई रमज़ान ऐसा हो जिसमें रूह अफ़ज़ा ना हुआ हो। आपके बचपन में भी होता था रूह अफ़ज़ा? 1940 समथिंग, बहुत पुराना है। एग्जैक्टली। रूह अफ़ज़ा जो है ये इफ्तार का बल्कि रमज़ान का एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है और इसके बगैर जो है ना वो मज़ा नहीं आता है। और अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी रूह अफ़ज़ा मतलब जिसने पिया है वो लोग जिनके वो उसमें खानों में शामिल नहीं है वो भी बड़ा पसंद करते हैं। हमने देखा कुछ ऐसी कैंपेन्स वगैरह भी देखी जिसमें गोरे जो हैं वो ये शरबत पी रहे हैं और वो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। खैर पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना हमें हमारे टेलीविज़न पे हमें देखने को मिलता है और उसके साथ साथ रेडियो वगैरह पे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे हम सुन रहे हैं, ज़िंदगी मुबारक। तो इस खूबसूरत गाने को रूह अफ़ज़ा ने जो है वो लॉन्च किया है। रूह अफ़ज़ा का ट्रैक है वो। तो आज हम इस गाने के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि वो गाना गाने वाले जो सिंगर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। रूह अफ़ज़ा से ब्रांड मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनका तारुफ करवाइए ज़रा और फिर हमें गाना भी अगर आप सुनवा सकती हैं ना तो मज़ा आ जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एहसन बेग साहब जो कि ब्रांड मैनेजर हैं हमदर्द पाकिस्तान के। और इनके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर जिन्होंने ये गाना गाया है ज़िंदगी मुबारक, कुमैल अनम हमारे साथ मौजूद हैं। और ये एक सब जानते हैं कि एक मशहूर एक्टर और सिंगर के बेटे हैं खालिद अनम साहब के। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं आप कैसे हैं कुमैल? मैं बेहतरीन, ज़बरदस्त। और आप कैसे हैं हसन साहब? अल्लाह का शुक्र। क्या बात। तो ज़रा एक दफ़ा से हम चाहते हैं कि जो नाजरीन हैं उनकी याद ताज़ा हो जाए, ज़िंदगी मुबारक जो है इनको एक दफ़ा सुनवा दिया जाए, है ना? तो दोस्तों आइए चल के देखते हैं ज़िंदगी। एक खूबसूरत गाना है ना, आपको भी यकीन पसंद आया होगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नाजरीन को तो बहुत पसंद आया और कुछ लोग वाकई इसका इंतज़ार भी करते हैं कि यार वो गाना रूह अफ़ज़ा वाला जो है ना वो चलेगा, कि वो कितना अच्छा गाना है। खैर एक वक्फे का वक्त है और वक्फे से वापस आते हैं तो हम अपने इन रूह अफ़ज़ा से आए हुए आज मेहमानों से करेंगे बातें। बहुत सारी बातें इनसे हमने जाननी है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। और आज हमारे साथ रूह अफ़ज़ा से एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, बल्कि 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक एहसन बेग साहब जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं और इनके साथ हैं कुमैल अनम जिन्होंने ज़िंदगी मुबारक जैसा खूबसूरत गाना गाया है। तो एहसन आपसे स्टार्ट करते हैं, रूह अफ़ज़ा से आपका ताल्लुक़ है, क्या कहना चाहेंगे रूह अफ़ज़ा के बारे में? देखिए,
रूह अफ़ज़ा एक ऐसा ब्रांड है जो कि हम सब जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं उन सब की एज से ज़्यादा बड़ा ब्रांड है। और बीइंग अ ब्रांड मैनेजर हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही होती है कि इतने बड़े ब्रांड को उसकी सारी चीज़ें और उसको किस तरीके से हमें चलाना है। तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम मैक्सिमम अच्छे से अच्छा कर सकें, कोई गलती ना करें। सबसे पहले तो रूह अफ़ज़ा बनाएं अच्छी क्वालिटी का जो कि कंज्यूमर्स को पसंद आए, उनकी शिकायत जो हैं उसको एड्रेसेस करें। तो कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवर द 100 ईयर ऑफ ब्रांड, ये बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो कि इतनी बड़ी एज तक जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो हमारे साथ कुमैल भी मौजूद हैं। कुमैल, आप मतलब माशाल्लाह एक इतने टैलेंटेड आपके पेरेंट्स हैं और हमने उनसे इतना कुछ सीखा है, तो आप तो माशाल्लाह उनकी औलाद है, तो पता नहीं क्या क्या आपने सीखा होगा जो आपके टैलेंट से नज़र भी आता है। मुझे लगता है आप इनकार करने वाले हैं कि मैंने कुछ इनकार नहीं कर रहा, कोशिश करते हैं, सीखते रहें और बस यही है। ज़बरदस्त। तो ये टीवी कमर्शियल्स हमारे यहाँ एक ट्रेंड की तरह चल रहे होते हैं, एक टाइप के कमर्शियल्स चल रहे होते हैं। अब उसी लीग में एक बहुत ही हट के बड़ी पॉजिटिव सी खूबसूरत सी एक चीज़ पे काम करना और इतने पुराने इतने बड़े ब्रांड के साथ जो है मतलब उनके लिए कुछ गाना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज़रा मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ भी हैं और हमेशा आई थिंक के अच्छा ही होता है कि आप कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हो, फिर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इट रियली फील्स नाइस। आई एम रियली ग्रेटफुल। और खुद पीते हैं जी? रूह अफ़ज़ा पिया है खुद? वैसे आपने पिया है, बिल्कुल पिया है और मैं उसको स्पेशली दूध के साथ पीना पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग स्पेशली बच्चों की बात करें तो वो दूध के साथ बड़े। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली। जो पूरा ये गाना है, इसका कॉन्सेप्ट और ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का इज़ टोटली डिफरेंट। इससे पहले मैंने नहीं देखा कि कभी एक किसी ब्रांड ने हर एज ग्रुप को टारगेट किया। आप अगर वीडियो में भी देखें तो हर एज ग्रुप के शख्स को हमने दिखाया, लोगों को दिखाया। तो बहुत अच्छा था। मुझे गाना भी बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, इसलिए नहीं कि मैंने गाया मगर ये कि बहुत ही अच्छा लिखा भी गया है और बिल्कुल बहुत। हम आपसे ये गाना सुनेंगे वैसे? बिल्कुल, मैं आप लाइव भी सुनाएंगे इसे? बिल्कुल सुनाऊंगा। पक्का? बिल्कुल बिल्कुल डील डन हो। बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन बेग और कुमैल अनम, जो रूह अफ़ज़ा से जिनका ताल्लुक़ है। एहसन, रूह अफ़ज़ा की हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि उसके हवाले से कि इसको कई साल गुजर गए, 100 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए, वही टेस्ट, वही जैसे शुरू से हम पीते आ रहे हैं, कभी कोई उसमें मतलब वो नहीं हुआ, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। तो क्या रीज़न है, किस तरह से क्वालिटी पे फोकस रखते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? लेकिन कोशिश करते हैं, और बल्कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसे ब्रांड को कैरी करना जो कि उसकी इतनी पुरानी लेगेसी है। और तो वो क्वालिटी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं और पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको कराची के अंदर बनता है। ये 3 जगहों के अंदर बनता है पाकिस्तान में, ये फैक्ट्री में। एक पेशावर है, एक कराची, एक लाहौर है। तो वहाँ पर तीनों जगह अलग अलग क्वालिटी मेंटेनेंस टेस्ट हो रहे होते हैं। देन बहुत सारे इसकी पूरी प्रोसेसिंग वीडियो भी हमने एक बनाई है, बल्कि हमने अपने डिजिटल के ऊपर डाली कि किस तरीके से उसके अंदर फ्रूट्स का अर्क डाला जाता है और पूरा क्या प्रोसेस होता है, किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, देन फिर उसके कितने टेस्ट होते हैं। तो वो फिर इतने सारे टेस्ट होने के बाद, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर के पास पहुंचने तक वही सारा टेस्ट और वही सारी चीज़ें रहें, अदरवाइज़
کیونکہ اتنے بڑے برانڈ کے ساتھ جو ہے وہ رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی بڑی ہے. بالکل بڑھ جاتی ہے. اور جب یہ چھوٹے بڑے امیر غریب ہر ایک کی پسند جو ہے نا وہ مطلب اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اس کلاس کے لوگ یا اس عمر کے لوگ اسے پیتے ہیں, تو سبھی اسے استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان میں نہیں, اب تو گوروں کو بھی پیتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا. اس بارے میں بتایا نا کہ پاکستان سے باہر جب آپ اس کو لے کے گئے روح افزا کو, تو وہ اتنا شدید پاکستانی شربت انہیں اتنا پسند آیا ہے. وہی میں آپ کو بتاؤں کہ مور دین 35 کنٹریز کے اندر ہماری پراپر ڈسٹریبیوشن ہے, جس کے اندر یہ یو کے, یو ایس اے, یورپ کی کنٹریز, سویڈن, اٹلی, گلف تو ہے ہی آبویسلی. تو وہاں پر ایک اس کی اپنی مارکیٹ ہیں اور ایک بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. صرف مطلب ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پر روح افزا موجود ہے, یا جہاں مسلم تو موجود ہے ابھی اس کا. سوری, ٹن پیک میں بھی تو ہے یہ ہم نے اس کا وہ ایک ایکسٹینڈڈ ورژن نکالا تھا کہ روح افزا گو. وہ روح افزا گو ہے جو کہ کاربونیٹڈ روح افزا تھا, وہ آپ نے ٹرائی کیا ہوگا ایک. تو اس کے علاوہ ہم نے دودھ روح افزا بھی نکالا ایک, جو کہ بنا بنایا لوگ اپنے گھروں میں استعمال تو کرتے ہیں دودھ کے ساتھ, لیکن ایک کیا بات ہے. مگر جو آپ لوگوں نے گانا بنایا نا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. روح افزا کی تو اپنی بات ہے, زندگی مبارک ہو. تو کمیل ہمارے ساتھ ہیں. زارا اگر آپ اجازت دیں تو کمیل سے گانا سن لیں. بالکل اجازت ہے. تھینک یو سو مچ. ہاں ایک میسج بھی ہے. ہاں بالکل بنتا ہے. روح افزا نے تو کمیل کی آواز میں ایک بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچا دیا ہے. اور کمیل آپ بھی ماشاءاللہ خوش ہیں اس کیمپین سے کہ آپ روح افزا کے ساتھ آپ کا نام ایسوسیٹ ہو گیا شروع میں؟ بالکل بہت خوش ہوں میں. اور وہی جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسا برانڈ جس کے ساتھ آپ کا پہلے بھی ایک طریقے سے تعلق رہا ہو آپ کی زندگی میں, اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا یا کچھ بھی وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. بالکل بہت صحیح کہا آپ نے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ کا اس کے ساتھ کام کر کے. ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. بہت شکریہ کمیل آپ کا اور احسن بیگ صاحب آپ کا, آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے. اور جی ہاں, ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بشیر فاروقی صاحب ہوں گے, جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے پروگرام جاری رہے گا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور نیوز کیفے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, ملک کے نامور سوشل ورکر اور اسلامک اسکالر ہیں. آپ سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری نشست رہتی ہے. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ نیلی پٹی میں. یہاں پہ رابطہ کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس سوال کو ہم استخارہ کی روشنی میں یا روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جب تک کال نہیں لے رہے ہیں میں آپ سے ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مطلب سوشل ورکر کی حیثیت سے بہت سارا کام کر رہے ہیں, مگر سیاسی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اپنی ایک خاص تجویز رکھتے ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو جتنے وزیر اعظم پاکستان ہو یا صدر پاکستان ہو وہاں تک جو ہے وہ آواز پہنچائی جا سکے. تو ابھی حال ہی میں یہ خبر جو ہے, یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں, اور کچھ زراعت کے شعبے کے حوالے سے گندم, کپاس, چینی ان کی یہ درآمد کرنے کی جو ہے وہ اجازت بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو وہ دی جا رہی ہے. کیا خیالات رکھتے ہیں آپ؟ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور زراعت سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں اشیاء وہ ہمیں پاکستان میں درآمد کرنی ہوں گی, اور انڈیا کے ساتھ تعلقات تجارتی تعلقات, کیا خیالات رکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے قرآن پاک میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے بندو اگر تمہیں جو نعمت پہ اے میرے بندوں میں تمہیں جو نعمت دیتا ہوں تم اس کی قدر کرو. قدر کرو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر تم نے ناقدری کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. پچھلے دنوں میری جب پاکستان کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ یہی شکوہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں صرف 1.5% آبادی جو ہے زراعت پر کام کرتی ہے، ہمارے یہاں 60% آبادی یہ کام کرتی ہے. مگر ہر سال ہمارے ہر چیز، کپاس جیسی چیز بھی، گندم جیسی چیز، چاول، ہر چیز ہم لوگ نیچے لیے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے، بد دیانتی ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو زمین سے اگتی ہے اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں تک اس کی پریشانی کا باعث بننا، یہ بہت بڑے عذاب کو دعوت دیتا ہے. ریاست آج بھارت سے گندم ہو، چینی ہو، کپاس ہو امپورٹ کرنا چاہ رہی ہے. چلو ہم اس پہ مداخلت نہیں کرتے، کرنی چاہیے، کر لیں جو کر، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں قانون کتنا کمزور ہے. ہمارا قانون کی دھجیاں، قانون نافذ کرنے والے جو ہے مطلب نہیں کہ وہ دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. اگر یہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اناج پیدا ہو اور بازار میں آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے، تشریف لے گئے، تو اس وقت یہودیوں نے پوری مدینہ کی جو منڈی تھی اس کو اپنے ہاتھ میں قید کیا ہوا تھا، اور جو لوگ بھی صبح دیہاتوں سے سامان لے کر آتے تھے وہ شہر سے باہر نکل کر اسے وہیں خرید لیتے تھے تاکہ پھر شہر میں آ کے جو ان کا جی چاہے دام بیچیں. اجارہ داری. پیارے آقا نے کہا کہ خبردار، اب کوئی تاجر باہر جا نہیں سکتا، کوئی دیہاتی بازار باہر مال بیچے گا نہیں، شہر میں لے کر آئے تاکہ ہر ایک کو جو ہے بیچنے کا موقع ملے. یہاں اتنی بڑی بڑی کوانٹٹی کی چینی، گندم چیزیں پکڑی گئیں، مگر کیا رشوت لے کے چھوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا نا، عدالتوں سے سب سے زیادہ خوش کون ہے؟ مجرم ہے. جس ملک کا مجرم، کرپٹ آدمی عدالت سے خوش ہو، اس ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے بڑے سخت اقدام کرنے پڑیں گے. وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے چیف جسٹس صاحب اگر ایک پیج پر نہیں ہوں گے یہ ملک کبھی آگے نہیں جائے گا. اور میں ان کو کہوں گا کہ اگر یہ نہیں پیج پہ آتے تو اللہ کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتے. 3 افراد، ان کو پکڑ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت آئے گی. ان کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا اور ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. بدقسمتیاں سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ ایک پیج پر نہیں ہے. عدالت کا چہرہ کدھر ہے؟ بدقسمتیاں. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ اس ملک کے ساتھ مت کھیل کھیلا جائے. اس ملک کے ساتھ اور کیا اور کیا کھیلو گے کہ اس کا حال کیا ہو جائے گا. تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ رب کا وہی فرمان کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کی نعمت کی قدر کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وزیر اعظم بنا دیا ہے، تمہیں چیف جسٹس بنا دیا ہے، تو اس کی قدر کرو اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، تاکہ تم جو ہے کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے. بس یہ کہ رسول پاک فرماتے تم میں سے اگر کوئی شخص 10 آدمی پر حاکم بنا، یہ تو 22 کروڑ پر حاکم ہیں، جی فرمایا 10 آدمی پر حاکم بنا، اس طرح آئے گا کہ اس کے ہاتھ یوں بنے ہوں گے، قیامت یوں بندے ہوں گے. اگر اس نے اپنی اولاد کی طرح کو سمجھا ہوگا تو ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ورنہ پھینک دیا جائے گا. اللہ، اتنے سخت حکم ہے. 10 افراد پر، یہ 22 کروڑ پر عوام پر. چیف جسٹس ہمارا جو ہے نا 22 کروڑ عوام پر ہے. وزیر اعظم 22 کروڑ پر عوام پر ہے. یہ 10 افراد کے بارے میں حضور نے فرمایا، 10 افراد پر. مطلب ہم اگر دفاتر وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ہمارے ماتحت اگر کچھ لوگ ہیں تو ہمارے اوپر بھی اسی قسم کا ہی حساب. وہی کلکم رائن وکلکم مسئول عن الرعایا. تم میں سے ہر شخص نگران ہے، تمہارے نیچے جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں تم سے پوچھا جانا. اللہ اکبر. اوکے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فرد بات کر رہی ہوں. فرد بات کر رہی ہیں. والیوم پلیز بڑھا دیجیے تھوڑا سا. جی فرد صاحبہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کی. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے. ٹھیک ہے. میں استخارہ کرانا چاہتی ہوں کہ صحیح ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ مطلب نام بتائیے. نام بتائیے.
میری لڑکی کا نام صباحت ہے اور لڑکے کا نام عامر قاسم. عامر. عامر خان. ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ استخارہ کروا کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا اجازت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. سر رمضان کے حوالے سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں وہ دل کھول کے مطلب رمضان میں جو ہے وہ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گیدرنگ میں سارا کچھ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں، کھلوا رہے ہوتے ہیں. مگر ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا پہلو ہے، بہت بڑے بڑے کاروباری جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہ 10 جگہوں پہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، تنخواہوں میں دیر سویر کر رہے ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ دین اسلام کی روشنی میں کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایسی خیرات، ایسے صدقات، ایسے عطیات کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مخلوق کو ایک طرف سے مارو اور دوسری طرف سے اپنی خیرات کروا کر جو ہے لوگوں میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجاؤ. اسلام معاملات کو بہت سختی سے دیکھتا ہے. صرف 33% فرائض ہیں اسلام میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 66% جو ہے نا وہ ہے سارے معاملات. ذخیرہ اندوزی اسلام میں اتنی بری ہے، اتنی بری ہے کہ اگر ذخیرہ اندوزی کرنے والے آدمی نے اپنا سارا کروڑوں کا اناج بھی بانٹ بھی دیا نا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اتنی بری ہے. یہ ہماری ریاست پکڑ کرے نا، ہماری عدالتیں پکڑ کرے نا، کسی کی ضمانت نہ ہو اور عبرت کا نشان بنائیں. اسلام میں سزا اعلان دی جاتی ہے تاکہ ایک کو سزا ملے تو کروڑوں لوگ سدھر جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ قصاص میں تمہاری زندگیاں ہیں، یعنی گردن مارنے تمہاری زندگی اس طرح ہے کہ ایک کی گردن مارو گے سر عام تو لاکھوں لوگ ڈر جائیں گے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں نا کچھ ہے ہی نہیں نا. جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا اس مقصد سے کروڑوں اربوں خربوں میل دور چلے گئے. جو ہماری عدالتیں ہیں وہاں آج وہ تو ہو، کوئی تو قرآن قانون نظام چلے، کس پر کسی کو سزا تو ملے، ایسا تو نظام آئے. تو یہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی بہت بری ہے کہ اگر تم نے سارا مال بھی اللہ کے راہ میں دے دیا تو کفارہ نہیں ادا ہوگا. سر ہمیں ایک دفعہ کال بھی آئی تھی اس حوالے سے کہ ایک صاحب جنہوں نے کہا کہ وہ رشوت لیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب انہیں اس چیز پہ ندامت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پیچھے رشوت لی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کے دل میں یہ خوف خدا جاگ جائے اور انہیں احساس ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہوا ہے اور اب وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے پیسے واپس دینا تو ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں کس طرح آپ دین اسلام سے رہنمائی کریں گے؟ اگر کسی کا پیسہ سود کا لے لیا، رشوت کا لے لیا، چوری کا لے لیا، کوئی پیسہ مال لے لیا اور اب اس کو لوٹانا توبہ کے ساتھ شرط ہے. اگر نہیں لوٹا سکتے، ممکن نہیں ہے، تو اتنی رقم سوچ کر کہ اتنے پیسے بنتے اللہ کی راہ میں صدقہ واجبہ کی نیت سے ان فقیروں کو جو شرعی فقیر ہے، مسجد میں نہیں دے سکتا، یہ اچھا مسجد میں نہیں دے سکتا، یہ ٹھیک ہے، ان کو دینا جب جا کر، کیونکہ 3 پیسے کسی نے کسی کھا لی ہے تو اس کی جگہ اس کو 700 نماز دینی پڑیں گی. 3 پیسے 700 نماز بعد جمع دینی پڑے گی. 3 پیسے پر یہ حکم ہے. 3 پیسے جس نے کسی کھا لیے اسے 700 نماز بعد جمع دینی پڑے گی. اگر معاذ اللہ بندہ سوچتا ہے میرے پاس تو نماز ہے ہی، میں تو نہیں دوں گا، فرمایا پھر اس کے بعد اس شخص کے جس کے پیسے کھائے اس کا گناہ جو اس پر ڈال دیا جائے گا، نہیں اس کی سزا اربوں خربوں سال بڑھ جائے گی. توبہ استغفر اللہ. یہاں تو کھا کا ڈکار بھی نہیں لیتے. اگر آپ نے کسی سے پان بھی کھا لیا نا اور بھول گئے پیسے نہیں دیے جان بوجھ کر، یا جان بوجھ کے نہیں دی، بھول کر تو کچھ رعایت ہو جاتی ہے، تو یہ ایک پان بھی مروا دے گا، ایک سگریٹ بھی مروا دے گی. یہاں تو پورا ملک کھا گئے. میرا خیال ہے کہ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، بالکل بھولے ہوئے. تبھی تو یہ عذاب ہے. 60% آبادی آپ کی زراعت پر کام کرتی ہے اور آپ کو گندم باہر سے منگانی پڑتی ہے. ڈوب کے مر جائیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی فرزانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرزانہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو مولانا کو بہت زیادہ السلام علیکم میری طرف سے. وعلیکم السلام. دعاؤں کی درخواست ہے. میں نے پوچھنا ہے کہ وہ ہم اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں ادھر کراچی میں جنیجو ٹاؤن میں.
तो दूसरा नया घर बनाया है, क्या हम वहाँ शिफ्ट हो जाए? हमें इजाज़त है? ठीक है, बता और हमने ना आरिफ वाला में प्लाट लिया है, क्या वो हमारे लिए बेहतर है? वो भी बताते हैं और इंशाल्लाह। मेरे बेटे के लिए और मेरे शौहर के लिए दुआ करें आप। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना जी, आपने कॉल किया। एक और, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, मैं एक और मसले के हवाले से बात करना चाहता हूँ। बहसीयत माशरा हमारे अंदर एक चीज़ बड़ी रचती बसती जा रही है जो कि ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह एक मोमिन की पहचान है कि वो जब भी कोई बात करता है तो वो बड़े अल्लाह ताला के यकीन के साथ बात कर रहा होता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ। मगर हम इस लफ्ज़ को इतना आम इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं कि हमारे जहन में वो एक जो यकीन, वो ईमान है, वो कहीं नहीं होता। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के हम आगे बढ़ जाते हैं और बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ देते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कि अल्लाह के नामों को गलत माना में इस्तेमाल करना। फतवा आलमगीर में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह पढ़कर जुए के लिए पत्ता फेंके या बिस्मिल्लाह पढ़ के चोरी करे, तो ये चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े या जुए के पत्ता फेंकते हुए बिस्मिल्लाह पढ़े कि शायद इसकी वजह से मतलब मेरा काम हो जाए, तो उसी वक्त काफिर हो जाता है। कि इस्लाम के अहकामात को, इस्लाम की बातों को हल्का नहीं जाना चाहिए, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिसने चोरी करते हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, जुआ खेलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिना करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा माअज़ल्लाह, तो ये उसने अल्लाह ताला के नाम से ये जुर्म को मंसूब किया। ये अमल करते हुए फतवा आलमगीर ने लिखा है कि वो बंदा काफिर हो जाएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। इंशाअल्लाह के माने अल्लाह ने चाहा। अब बंदा जब ये कहता है तो इसमें उसकी रजामंदी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंशाअल्लाह की बड़ी अहमियत बयान की है। हज़रत सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज़ इंशाअल्लाह का एक वाक़या बयान किया है, उससे पता चलता है कि इंशाअल्लाह बहुत बड़ा दर्जा रखती है। इसलिए जिसने भी इंशाअल्लाह कही, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। शर्त है कि उसकी ज़बान और दिल एक हो, और ज़बान दिल एक नहीं है तो वो अल्लाह ताला से मजाक कर रहा है। सही, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच, आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की। हम आपके सवालात जो हैं वो दौरान वक्फ़ा भी लेते रहेंगे। अभी एक वक्फ़े की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ सवालात पहुंचे भी हैं। वक्फ़े से जैसे ही वापस आएंगे तो इन सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप दोस्तों के सवालात भी हम तक पहुँच चुके हैं, कुछ वक्फे से पहले और कुछ वक्फे के दौरान हमने सवालात लिए हैं। आइए उन सवालात को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हज़रत, हमें सबसे पहला सवाल फ़रत साहिबा का लाहौर से आया था, जिन्होंने कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता आया हुआ है और नाम बताया था उन्होंने बेटी के और जिस बच्चे का रिश्ता आया है। उन्होंने कहा था कि इस्तिखारा करके हमें ये बताइए कि क्या यहाँ पे शादी करने की इजाज़त आ रही है। तो आपने इस्तिखारा किया है, क्या इशारा आ रहा है? जी, इसकी इजाज़त, रिश्ते की इजाज़त है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। आमीन। ठीक है जी, ये इजाज़त आ रही है। और दूसरा जो सवाल है, फरजाना साहिबा ने कराची से किया। इन्होंने कहा कि क्या वो उन्हें अपने नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने एक और घर बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि आरिफ वाला में इन्होंने प्लॉट लिया है, क्या वो इनके लिए बेहतर है? बेटे और अपने इन शौहर के लिए दुआ करने के बारे में भी इन्होंने कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। नए घर में चले जा सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। और आरिफ वाला जो प्लॉट लिया है उसमें भी बेहतरी है। इस महीने का जो हमने निसाब दिया है ना, वो बहुत ही मौसर निसाब है। मैं भी इसको पढ़ता हूँ। 100 मरतबा हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम। स्क्रीन पर आप कहें दिखा देंगे। तो 100 मरतबा हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम 100 मरतबा पढ़ें। और पूरे महीने में शाबान में 7 तस्बीह रोज़ाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पढ़ें। 3 रोज़े इसके रखें। रोज़ाना सारी उम्मत को अपने अहल खाना के साथ इस सवाब करें। अल्लाह ताला सबकी मुश्किल हल करे। आमीन। अच्छा, हमें मुल्तान से मरियम साहिबा ने कॉल किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये बीमार हैं, इनके अगर कोई बीमार हो, उसके गुर्दे में पथरी हो
اور ڈاکٹرز نے روزے رکھنے سے انہیں منع کر دیا ہو تو وہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں اس کا کفارہ کس طرح ادا کریں, انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا رہنمائی ہے دینی طور پہ, اس بارے میں بتائیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کیسے دینا ہوگی انہیں, کیونکہ ان کی کچھ انویسٹمنٹس وغیرہ ہیں کاروبار میں, اس طرح منافع جو ہے نفع نہیں ہو رہا ہے, تو زکوٰۃ کا اس بارے میں کیا حکم ہے, یہ انہوں نے پوچھا. دیکھیں, اگر کوئی نوجوان آدمی ہے, ایسی عمر کا آدمی ہے کہ دوبارہ روزے رکھ سکتا ہے تو اسے فدیہ نہیں دینا ہے, اسے روزے ادا کرنے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے. ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ اب اس کو پتا ہے کہ جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو ایسے بوڑھے آدمی کو اگر اطباء کہتے ہیں یا خود ہی اس لائق نہیں روزے رکھ سکے تو ان کا پھر فدیہ ہوتا ہے 2.25 کلو گرام آٹے کے برابر ایک روزے کا. اچھا, 2.25 کلو آٹا کہ 2 کلو 20 گرام کا ہے نصاب ہے, 2.25 کلو سمجھ لیجیے آٹا, اتنے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے. کفارہ نہیں, فدیہ. فدیہ, ٹھیک ہے, فدیہ. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو شخص اب دوبارہ جوان نہیں ہو سکے گا, یعنی اب اس کی بڑھاپا بڑھ ہی رہا ہے. اب یہ تو ماشاءاللہ جوان خاتون تھیں جن بات سے لگتا ہے, تو یہ تو ان کا فدیہ نہیں ہوگا, ان کے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے ان کو انشاءاللہ. رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں, یا جب صحت یاب ہوں اور رمضان کا مہینہ نہ بھی ہو تو 30 روزے 11 مہینے تو ہے نا رمضان روزے رکھنے کے لیے, رمضان کے علاوہ. ٹھیک ہے, اس میں رکھیں. تو جو آپ فدیہ جو آپ بتا رہے ہیں, سپوز کوئی ایسے بزرگ ہیں جو طبیعت خراب ہے یا اس وقت وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی روزے رکھنے کی, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مت رکھیں, تو ان کو وہ 2.25 کلو آٹا ایسے ہی کسی تک پہنچانا ہے, اکٹھا بھی دے سکتے ہیں, الگ الگ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کیا اس کا؟ نہیں, یہ دیکھیں, اگر ایسے بوڑھے حضرات ہیں نا تو ان کا فدیہ بنتا مہینے کے, آپ لگا 60 کلو آٹا ہو گیا نا تقریباً. ہاں صحیح ہے, 60-65 کلو. تو یہ اس کو جس طرح فطرہ ہے نا, فطرہ منون فدیہ بھی اتنا ہی ہے, جتنے کا فطرہ ہوتا ہے اتنا فدیہ ہوتا ہے. تو وہ بھلے 30 آدمی الگ الگ کو دے دے, یہ ایک ہی آدمی کو 30 دے دے. اچھا, صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ان کا دوسرا بھی جواب ہے نا. ہاں, کاروبار وہ منافع والا. دیکھیں, آپ کے بے روزگاری ہے یا کاروباری مسائل ہے, لیکن زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. اب زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے, جیسے آج کل کے حساب سے 50,000 سے کے آس پاس بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی رقم. اگر آپ کی انویسٹمنٹ 45,000 سے 50,000 کی ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی, اور اس سے جتنی بھی زیادہ ہے. یہ غربت اور امیری زکوٰۃ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتی. بندہ غریب ہے, امیر ہے, لیکن اس کا پیسہ اتنا ہے نا کہ 52.5 تولہ چاندی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے. وہ رقم حاجت اصلیہ سے جدا ہو کر, یعنی ماہانہ تنخواہ نکال کر جو پیسے بچتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہماری سیونگ, وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو ٹھیک ہے, اگر کاروبار ہے اور اس میں اتنا نفع نہیں ہو رہا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بن رہی ہو. نفع نہیں, اصل مال. اچھا, اصل مال, وہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد اگر وہ اتنا موجود ہے. اخراجات ہوتے ہیں جو مہینے کے, بس ہاں مہینے اخراجات نکال کے جو پیسے بچتے ہیں نا, اگر وہ 50,000 کے آس پاس ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ دینی پڑے گی. اوکے, تو اگر زکوٰۃ کی بات ہو ہی رہی ہے تو اسی میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھ لی جائے کہ کچھ لوگ جن کے پاس کیش میں پیسے نہیں ہوتے, کاروبار میں پیسے نہیں ہیں, اور مگر سونا پڑا ہوا ہے, خواتین شادی کا سونا ان کے پاس اچھا خاصا کئی تولہ پڑا ہوتا ہے, تو اس سونے کی ٹوٹل جو مالیت بنتی ہے اس کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کے تو پیسے نہیں ہیں, تو اس میں کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ وہ سونا دینا پڑے گا. شریعت کہتی ہے کہ سونے کو اتنا سونا بیچ کر زکوٰۃ دے دی جائے. اچھا, یعنی کہ اس کا 2.5% سونا جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے. 2.5% سونا نہیں ہوتا, سونے کی جو ہے نا نصاب بنتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس سونا جو ہے نا 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی, لیکن 7.5 تولہ سونا بن جاتا ہے 8 لاکھ روپے کا. ہاں, اس وقت. اور چاندی بنتی ہے 50,000. تو شریعت کہتی ہے آپ چاندی کے حساب سے آپ دیکھو گے, آپ کا اگر 1 تولہ سونا ہے تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو 1 تولہ سونا بنتا ہے 1,02,000-3 ہزار روپے کا بنتا ہے, تو آپ کو اس کی مطلب یعنی کہ 2,500 زکوٰۃ دینی پڑے گی. اچھا, 2,500 زکوٰۃ دینی پڑے گی. لاکھ پر 2,500 روپے نا, لاکھ پر 2,500 روپے. آپ سونے کے وزن پر زکوٰۃ نہیں دو گے, آپ سونے کی رقم پر زکوٰۃ دو گے. آج سونا 1,35,000 روپے تولہ ہو چکا تھا, اب گر کے یہ ہو گیا 1,02,000-3 ہزار تک پہنچ گیا ماشاءاللہ. 35,000 دام گر گیا اس کا. تو آج آپ کو 1 لاکھ روپے سے کے حساب سے بھی تو حساب لگائیں گے تو آپ کے بنتے 2,500 روپے لاکھ پر.
ٹھیک. اچھا ہم اپنی زندگی میں اور بھی بہت ساری وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں جن سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں. گھروں میں اے سی ہیں, گاڑیاں ہیں, اور بھی لائف سٹائل ہمارا اتنا ہائی ہوتا ہے, مگر پیسے کیش میں نہیں پڑے ہوئے. تو کیا ان لوگوں پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیں, زکوٰۃ کے لیے پیسے نہ ہونا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ چیز بیچ کر بھی, یعنی سونا بیچ کر, چاندی بیچ کر بھی آپ کو زکوٰۃ تو دینی ہے نا. یہ چیز ہے کہ اگر اے سی لگا تو اے سی کی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک گاڑی ہے تو گاڑی کی زکوٰۃ نہیں ہے. موٹر سائیکل کی زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ استعمال میں فری کی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ آدمی کی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں تو زکوٰۃ دے گا نا, وہ ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کال آئی عمرانہ صاحبہ کی ملتان سے. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, ان کا دل گھبراتا ہے, اور انہوں نے چیک کروایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ سایہ ہے یا جنات کا بتاتے ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں میرے دونوں ساتھ. چیزیں نہیں ہیں بیٹا, آپ کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. بس آپ دل میں اس بات کا خیال ختم کر دیں. باقی ایک تو اگر آپ کو ممکن ہو تو مجھے خط لکھ دیں, سیلانی ویلفیئر بادر آباد کے پتے پر. انشاءاللہ میں آپ کو علاج بھجوا دوں گا. باقی آپ سارا دن پڑھتے رہیں یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں. کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے, نہ کوئی جنات ہے, نہ کوئی سایہ ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ایک خاتون نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کسی دوسری عورت میں انوالو ہیں, اور اس عورت نے ان کے شوہر کو ان کے لیے اتنا متنفر کر دیا ہے کہ شوہر ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور ان کو پلیز کچھ وظیفہ بتائیں کہ ان معاملات ان کے شوہر کے ساتھ بہتر ہو جائیں, اور وہ عورت کے ساتھ جو ایک ناجائز رشتے میں ان کے شوہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے جن کے گردے سکڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے بھی بتائیے کچھ. اللہ تعالیٰ ہم امت کی اصلاح فرمائے. اور واقعی وظیفہ تو دوں گا, لیکن اس کے لیے دعا ادا کریں. دعا کے اوقات کار میں ایک وقت آتا ہے جو کہتا ہے سحر کا وقت ہوتا ہے. 4 بجے اٹھ جائیں, 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں خاص دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آنسو سے رو کے دعا کریں, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. پیاری بہن, یا حنان یا منان, اللہ تعالیٰ احسان بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انعام بھی کرتا ہے. تو بس یا حنان و یا منان, یا حنان و یا منان, یا حنان و یا منان, یہ صبح سے لے کر شام تک پڑھتی رہا کریں ثواب پینے سے. یہ اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کی برکت سے آپ کو ہر مشکل سے چھٹکارا ملے گا. باقی میں کل حیدرآباد میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ, کل جمعہ ہے. تو حیدرآباد میں ہماری برانچوں سے آپ قرآن پاک کا پانی منگوا لیں. ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں ڈال کے دیتے ہیں, تو وہ پانی استعمال کریں. انشاءاللہ گردے کی پریشانی دور ہو جائے گی. باقی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر کو دم کریں, انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ابھی ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ منٹ جو ہیں وہ ہم سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ دعا کروائیں, اور اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف بھی لے کے جائیں. دوستو, یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. جن دوستوں کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں آج شامل نہیں کر سکے, کل بھی حضرت 10 سے 11 بجے کے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کل تک کے لیے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم ماہ شعبان. الہی ہمارے ماں باپ کی, ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہ بھی معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. جان کر انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے, اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, توبہ چاہتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم,
ماہ شعبان کی برکت سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جتنے لوگ جہاں کہیں ہیں بیماری دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، بے روزگاری دور ہو جائے، قرض داری ختم ہو جائے، رشتوں کی پریشانی دور ہو جائے، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں، بے راروی ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔